اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین. درود بھیجے محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، اس سال عشق سے خون تک کے موضوع کے عنوان کے تحت جن مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہوئی اس سلسلے میں کہ جو پہلا مرحلہ ہے امام علیہ السلام کی عزاداری کا، جو پہلا مرحلہ ہے جسے ہم عشق کا مرحلہ کہتے ہیں. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. جو پہلا مرحلہ ہے جو کہ عشق کا مرحلہ ہے، گریہ کا مرحلہ ہے، اس کے متعلق کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوئے، اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں. کچھ اور مطالب آج بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو عشق کا سلسلہ ہے امام حسین علیہ السلام کی غم میں، ان کے سوگ میں، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا ایک طریقہ اس اہمیت کو جاننے کا خود یہ ہے کہ سیرہ معصومین علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے، خود رسول اللہ کی سیرت کو دیکھا جائے، ان کے بعد ائمہ کی سیرت کو دیکھا جائے، تو ان کی سیرت میں بھی ہم کو یہ گریہ اور یہ عشق بہانا امام علیہ السلام کے سوگ میں یہ بہت واضح طریقے سے ملتا ہے. اس سے پہلے کہ کربلا کا واقعہ رونما ہو، یہ شہادتیں واقع ہوں، اس سے پہلے ہی یہ امام علیہ السلام کے اوپر رونے اور گریہ و زاری کرنے کا سلسلہ وجود میں آ گیا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کئی بار اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ چیز ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کئی بار امام علیہ السلام کو جب دیکھا، ان کو گود میں لیا، ان پر گریہ کیا. پوچھا گیا کہ کیوں گریہ کر رہے ہیں، تو امام رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس حسین کی شہادت پر گریہ کر رہا ہوں. اور پھر یہ چیز آپ کے سامنے موجود ہے. امام علی علیہ السلام نے اس طرح سے جو ہے گریہ کیا. جنگ صفین کے اندر جب امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام بھی بلا کر اس جنگ صفین میں شامل تھے. جب جنگ صفین کے اندر امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں، جنگ پر جاتے ہیں اور فاتحانہ پلٹتے ہیں، تو امام علی علیہ السلام جب دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے گریہ کرتے ہیں. پوچھنے والا کو سوال کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تو فاتحانہ واپس آئے ہیں، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں، یہی حسین ایک دن جائے گا جنگ پر، اور جب وہ واپس آئے گا تو اس کا گھوڑا ہوگا لیکن وہ اس کا سوار موجود نہ ہوگا. میں اس دن کو دیکھ کے جو ہے وہ گریہ کر رہا ہوں. اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام اپنے بھائی پر گریہ کرتے ہیں، اور وہ جو مشہور جملہ ہے کہ کوئی دن آپ کے دن کی مانند نہیں ہے، کوئی مصیبت آپ کی مصیبت کی مانند نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہم کو جو ہے وہ بھی فاطمہ زہرا کا گریہ سب ہمارے سامنے بھی، حضرت امام سجاد علیہ السلام کا گریہ جو ہے تاریخ کے اندر مشہور ہے. اسی طرح سے امام زمان علیہ السلام گریہ کرتے ہیں اپنے جد کے اوپر، اور کہتے ہیں میں صبح و شام گریہ کرتا ہوں، صبح و شام گریہ کرتا ہوں. ان کے الفاظ ہیں فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، میں آپ پہ جو ہے وہ نوحہ پڑھتا ہوں، گریہ کرتا ہوں. وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، ان آنسوں کے بدلے خون کے آنسو جو ہے میں آپ پر گریہ کرتا ہوں. اور واقعاً یہ حق ہے کہ جو جتنا زیادہ معرفت رکھتا ہے
امام علیہ السلام کے ان مصائب کی، ان مصیبتوں کی جو کربلا کے اندر واقع ہوئی، واقعاً جتنا زیادہ انسان اس سے آشنا ہو، اس کی پہچان رکھتا ہو، تو اتنا ہی زیادہ اس کی گریہ و زاری کے اندر، اس کی مصیبت کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے ہم سے کہا گیا ہے اسی گریہ اور زاری کے حوالے سے، اس اشک کے حوالے سے، کہ مختلف بہانوں کے اندر جو ہے اس کو چیزوں کو بہانہ بنا کر امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا جائے، برعکس نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو بہانہ بناؤ کسی اور چیز پہ رونے کا، نہیں، دوسری چیزوں کو بہانہ بنایا جائے رونے کا امام حسین علیہ السلام کے اوپر۔ اب دیکھیں کسی کی بھی جو ہے وہ میت ہو جائے، کسی کا جو جنازہ ہو، تو کس پہ انسان گریہ کرتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتا ہے۔ کوئی مشکل آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس غم کو یاد کرو، کسی کو آپ کو دلاسا دینا ہو، کسی کو آپ کو جو ہے وہ صبر کی تلقین کرنی ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ تو اس مصیبت کو یاد کرو۔ مختلف خود امام علیہ السلام سے جو ہے وہ جو نقل ہے، جو مشہور جو روایت ہے، جو شعر ہے، شاید شعر کے صورت میں ہے کہ جب تم کسی غریب کا ذکر سنو اور سمے تم بے غریبن، جب بھی کسی غریب الوطن کا تمہارے سامنے جو ذکر ہو، اور شہیدن فندبونی، یا کسی شہید کا ذکر آئے تو فوراً مجھ پر گریہ کرنا، مجھ پر آنسو بہو۔ بس اس حد تک جو ہے ہمارے سامنے روایات کے اندر ہمیں جو احکام ملتے ہیں اس حوالے سے، کہ کل بھی عرض ہوا کہ گریہ جو ہے امام حسین علیہ السلام پر اشک بہانا جو ہے وہ عبادت ہے، بس اس کے اندر ان تمام شرائط کا خیال رکھا جائے جس طرح سے باقی عبادات کے اندر جو ہے وہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے، جو کہ خلوص ہے، معرفت ہے۔ جتنی زیادہ انسان کی معرفت زیادہ ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کو جو ہے وہ اس اشک کا، اس گریہ کا، اس عزاداری کا جو ہے وہ ثواب زیادہ ہوگا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود گریہ جو ہے وہ ایک وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا یہ ہدف نہیں ہے، ایک وسیلہ ہے۔ کس چیز تک کا وسیلہ ہے؟ کل بھی عرض ہوا کہ در حقیقت یہ گریہ جو کہ آنسو جو ہے انسان کے، یہ بے رنگ ہیں، جس ذات پر یہ انسان گریہ کرتا ہے اس کا رنگ لے لیتے ہیں۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے ہیں تو جو صاحب اشک ہے وہ رنگ لے لیتا ہے کہ جس پر گریہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اشک جو ہے انسان کو اگر امام حسین پر گریہ کیا جائے تو حسینی بناتا ہے، اس صاحب اشک کو جو ہے وہ حسینی بنا دیتا ہے۔ حسینی بننے کا مطلب کیا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم حسینی ہیں؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اگر وہ کام کہ جو حسینیوں کے کام ہے، وہ کام جو کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں انجام دیا، ان کا جو ہدف تھا، اگر میری زندگی کے اندر وہ کام نظر آنے لگیں تو پھر معلوم ہوگا کہ ہاں میں بھی حسینی ہوں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر گریہ و زاری ہو لیکن ہماری زندگی کے اندر وہ کام نہ پائے جاتے ہوں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اہداف تھے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حسینی ہیں۔ بس یہ گریہ ہم کو حسینی بنا سکتا ہے اگر خلوص کے ساتھ ہو، اگر معرفت کے ساتھ ہو۔ علامت کیا ہوگی ہمارے حسینی بننے کی؟ کہ وہی کام ہماری زندگی کے اندر پھر نظر آنے لگیں۔ وہ کیا کام تھا امام حسین علیہ السلام کا؟ وہ تھا دین کی حفاظت، دین کی ترویج، دین کو پھیلانا، دین کی تبلیغ کرنا، صحیح دین کو جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ روشناس کرانا۔ اس دین کے اندر اگر جو ہے کچھ انحراف پیدا ہو جائے تو اس کو صحیح کرنا، اپنا سب کچھ جو ہے اس دین کے اوپر جو ہے فدا کر دینا۔ انسان کب اپنا کچھ چیز جو ہے وہ کسی چیز پر فدا کرتا ہے؟ جب اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر میرے نزدیک کسی چیز کی اہمیت ہوگی تو میں اپنی چیزوں کو جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کم اہمیت کی حامل ہیں، اس کو زیادہ چیز کی اہمیت والی چیز پر جو ہے وہ قربان کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو دین پر قربان کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دین کو بہت زیادہ محبوب سمجھتے تھے، کہ اپنی جان کو، نہ فقط اپنی جان کو بلکہ اپنی اولاد کو، اپنے اصحاب کو، اپنے گھر والوں کو اس دین پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ بس یہ فداکاری ہے، جو ایثار ہے، یہ قربانی ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر اگر نظر آتی ہے دین کے معاملے میں، کہ میں سب سے زیادہ اہمیت دین کو دوں اپنی زندگی کے اندر، تب معلوم ہوگا کہ ہاں میں اس اشک سے آہستہ آہستہ حسینی بن رہا ہوں۔ اب یہ اشک جو ہے میرے اندر وہ رنگ لا رہے ہیں کہ جس پر میں گریہ کر رہا ہوں۔ جس آیت کی تلاوت کی گئی، اس کو سرنامہ کلام بنایا گیا، سورہ صف کی 14ویں آیت ہے، اور عرض ہو آپ کی خدمت میں کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کی جو کچھ آیات ہیں اس کا جو ہے اگر انسان اس کو تلاوت کرے تو زیادہ بہتر طریقے سے یہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ صف کی 10ویں آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان لانے والوں،
کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں کہ جو تم کو ایک اس عذاب علیم سے، عذاب دردناک سے جو ہے وہ رہائی دلا دے؟ ایسی تجارت کرنا چاہتے ہو؟ تؤمنون باللہ و رسولہ، وہ کیا تجارت ہے کہ تم کو ایمان لانا ہوگا خدا پر اور رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تمہیں جہاد کرنا ہوگا خدا کی راستے میں اپنے مال سے اور اپنے نفوس سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یغفر لکم ذنوبکم، جب تم کام کر لو گے، جب خدا پر ایمان لاؤ گے، رسول پر ایمان لاؤ گے، اس کی اطاعت کرو گے اور خدا کے راستے میں جہاد کرو گے اپنے اموال سے اور اپنے نفوس کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اس کے نتیجے میں خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور تم کو داخل کرے گا جنت کے اندر جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان مساکن طیبہ کے اندر، ان بہترین مکانوں کے اندر، جنات جو کہ جنات عدن کے اندر ہوں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی وہ بہتری سب سے بڑی عظیم جو ہے وہ کامیابی اگر کوئی ہے تو یہ وہ کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اس کے نتیجے میں ایک اور چیز تم کو دی جائے گی جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تم پسند کرتے ہو، جو تم چاہتے ہو تمہیں مل جائے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، نہ فقط دنیا کی آخرت کے اندر تمہیں وہ کامیابی ملے گی، اس جنت کو پہ تم کے مقام درجات پہ تم فائز ہوگے، بلکہ اس دنیا کے اندر بھی خدا کی طرف سے نصرت اور فتح قریب۔ وبشر المؤمنین، اور پھر خدا کہتا ہے کہ مومنین کو بشارت دے دو۔ کس چیز کی بشارت دے دو؟ کہ اتنی اچھی تجارت کا تمہیں جو ہے وہ ایک رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر اس تجارت کو تم خدا کے ساتھ کرتے ہو تو تم اتنے بڑے مقام پر فائز ہو سکتے ہو، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اس کے بعد یہ آیت جو کہ 14ویں نمبر کی آیت ہے سورہ صف کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کونوا انصار اللہ، خدا کے انصار بن جاؤ، خدا کی نصرت کرنے والے بن جاؤ، کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو کہ خدا کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریون جو تھے ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے انہوں نے کہا کہ ہم انصار اللہ ہیں۔ اور پھر خدا کہتا ہے کہ اس میں سے دو گروہ ہو گئے، بعض لوگ ایمان لائے، بعض لوگوں نے آپ کی نصرت کا وعدہ کیا، بعض لوگوں نے کفر اختیار کیا، بس خدا نے ان لوگوں پر کی جن لوگوں نے ایمان لائے تھے اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت کا وعدہ کیا اور ان کو یقین دلایا اپنی نصرت کا، خدا نے ان کی مدد کی، اور اس کا نتیجہ پھر خدا بیان کرتا ہے کہ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، بس جس کا جو ہے خدا کمک کرتا ہے، جس کی نصرت کرتا ہے، جس کی پشت پناہی کرتا ہے، اس کی فتح اور کامیابی اور اس کے لیے جو ہے وہ واضح ہے، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، وہ لوگ جو ہیں وہ غلبہ پا گئے۔ یہ مختصر سا اس کا جو خلاصہ تھا۔ یہاں پر ہم جب کہتے ہیں کہ ہم اس عزاداری کے ذریعے سے حسینی بننا چاہتے ہیں، حسینی بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو کہ امام حسین علیہ السلام نے انجام دیے اس کو اپنی زندگی کے اندر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہے حسینی بننے کا مطلب۔ یہی چیز جب اس آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ کونوا انصار اللہ، ایسے ہو جاؤ کہ جو خدا کے نصرت کرنے والے ہیں، یعنی تمہاری پہچان ہی یہ بن جائے کہ تم ناصران خدا ہو۔ نصرت خدا کا مطلب کیا ہے؟ فوراً خود آیت کے اندر بتا دیا گیا کہ خدا کی نصرت کیسے کر سکتا ہے انسان؟ بتایا کہ اسی طرح جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں سے کہا کہ کون میری مدد کرے گا خدا کے راستے میں، اس کا مطلب ہے کہ انصار اللہ بننا، یعنی خدا کے ناصر بننا در حقیقت کیا ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے خدا کے نبی کی، خدا کے رسول کی نصرت کرتا ہے تو خدا اسی کو جو ہے وہ نصرت خدا سمجھتا ہے۔ اگر تم خدا کی نصرت کرنا چاہتے ہو کیسے کرو گے؟ اسی طرح سے جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون خدا کے راستے میں میری مدد کرے گا، اس کا مطلب یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، رسول کی مدد کرنا خدا کے راستے میں، وہی خدا کی نصرت کرنا ہے، دونوں ایک چیزیں ہیں۔ بس اگر انسان جو ہے چاہتا ہے کہ خدا کی نصرت کرے، اس کو کیا کرنا ہوگا؟ خدا کے رسول کی جو ہے وہ نصرت کرنی ہوگی، جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا۔ ہم بھی اس چیز کو اگر اپنی زندگی پر اپلائی کرنا چاہیں، ہم بھی اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم کو جو ہے خدا کی نصرت کرنی ہے، بالآخر یہ جو کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہ سب سے ہے، یہ فقط عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے نہیں خطاب، یا ایھا الذین آمنوا، ہر وہ شخص جو کہ ایمان لایا ہے، رہتی دنیا تک جب تک یہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں یہ خطاب باقی رہے گا، اور ہر ایمان لانے والے سے کہا جاتا رہے گا کہ کونوا انصار اللہ، حکم ہے، یہ حکم ہے، کوئی نصیحت، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایڈوائز نہیں دی جا رہی، نہیں، کونوا انصار اللہ، تم کو ہونا ہے
بن جاؤ ناصران خدا. نصرت خدا تم کو کرنی ہے, ضروری ہے, اختیاری چیز نہیں ہے, چوائس نہیں ہے, نہیں, کونوا انصار اللہ. اور اس طرح سے نصرت کرو کہ تمہاری پہچان بن جائے کہ تم نصرت خدا کرنے والے. جو بھی دیکھے ہاں یہ کہے کہ ہاں یہ شخص یہ لوگ ناصران خدا میں سے ہیں. خوب, میں اپنے آپ کو جب دیکھوں گا کہ میں کس طرح سے خدا کی نصرت کروں, اسی طرح سے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان کے زمانے کے رسول کی نصرت کی تھی, میں بھی اپنے رسول کی نصرت کروں, اور ان کے بعد جو کہ ائمہ ہیں, جو کہ ان کے خلیفہ برحق ہیں, ان کی نصرت کروں. یہ کام کروں گا تو میں خدا کی نصرت کا جو حکم ہے اس پر عمل پیرا ہو سکوں گا. اگر میں چاہتا ہوں اس آیت کے اس حکم پر عمل کروں تو مجھے کام کرنا ہوگا, خدا کے رسول کی اور ان کے بعد آنے والے خلیفاؤں کی مجھے مدد کرنی ہوگی, نصرت کرنی ہوگی. کس طرح سے میں ان کی نصرت کروں گا؟ معلوم ہے کہ جو ہدف رسول کا ہے, جو ہدف ان کے بعد آنے والے ائمہ کا ہے, ان کے اہداف کو اگر میں سمجھوں گا اور ان کو آگے بڑھاؤں گا تو یہ ان کی رسول کی جو ہے وہ نصرت ہے. ان کے اہداف کیا تھے؟ رسول خدا کے اہداف کیا تھے؟ کیوں خدا نے جو ہے رسول کو جو ہے مبعوث کیا؟ اس لیے کہ دین کو جو ہے وہ لے کر آئیں, لوگوں تک پہنچائیں, اس دین کو معاشرے کے اندر جو ہے نافذ کریں, کلم حق کی جو ہے وہ بول بالا ہو, معاشرے کے اندر انصاف ہو, عدل ہو. یہی وہ اہداف ہیں کہ جو نبی اور رسول کے ہیں, اور یہی اہداف جو ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے. اگر میں ان اہداف کو کے اندر جو ہے اپنا کردار ادا کرتا ہوں, ان اہداف کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں, یہ جو ہے وہ کمک ہوگی رسول خدا کی, اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ خدا کی. بس اس آیت پر عمل کرنے کا طریقہ اسی طرح سے جو ہے ایک اور آیت جس کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ نصرت خدا کر سکتا ہے. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. کہہ دو یہ جو راستہ ہے, جو میرا راستہ ہے, رسول کہہ رہے ہیں کہ جو میرا راستہ ہے ادعو الی اللہ ہے, میں اس کی جانب تمہیں دعوت دیتا ہوں, اس صراط مستقیم کی جانب تمہیں دعوت دیتا ہوں. کون دعوت دے گا؟ میں بھی دعوت دوں گا, اور جو میرے پیروکار ہیں, انا ومن اتبعنی, ہر وہ شخص جو کہ میرا تابع ہے, جو میری پیروی کرتا ہے, ہم سب مل کر میں بھی یہ کام کروں گا, میرے چاہنے والے, میرے پیروی کرنے والے سب یہ کام کریں گے. اور پھر ایک قید اس کے اندر بیچ میں بیان ہوئی, ادعو الی اللہ علی بصیرۃ, بصیرت کے ساتھ. یہ کام بصیرت کے ساتھ میں بھی کروں گا, اور میرے چاہنے والے, میرے جو پیروی کرنے والے ہیں اس کام کو کریں گے. بس خدا کی نصرت اگر کرنا چاہتے ہو تو رسول کی نصرت کرنا. رسول کی نصرت کیسے ہوگی؟ اسی طرح سے کہ جس طرح سے رسول جو ہیں وہ دعوت دے رہے ہیں خدا کی جانب, اس طرح سے تم کو بھی جو ہے وہ, اگر ان کی پیروکار ہو تو ان کو بھی جو ہے وہ خدا کی جانب جو ہے وہ تم کو معاشرے کو دعوت دینی ہوگی, لوگوں کو دعوت دینی ہوگی. یہ ہے نصرت خدا. اور چونکہ امام حسین علیہ السلام بھی جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام میں شامل ہیں, اگر ہم ان کی کمک کرنا چاہتے ہیں اس کا یہ طریقہ ہے, رسول کی کمک کرنا چاہتے ہیں اس کا یہ طریقہ ہے, خدا کی کمک کرنا, یہ سب جو ہے وہ ایک ہی کیٹیگری میں سے ہیں. بس نصرت خدا, نصرت رسول, نصرت امام, یہ ہے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. اور یہی چیز ہے کہ جو عزاداری کا بھی ہدف ہے, یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے وسیلہ, یہ ہمارے آنسو, ہماری جو اشک ہیں, یہ بھی اسی جانب جو ہے ہم کو لے جاتے ہیں. اسی جانب جو ہے اگر یہ سفر کر رہے ہیں تو ہمارا اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح معنوں میں جو ہے وہ حسینی بن رہے ہیں, اور جو چیز ہم سے طلب کی جا رہی ہے اس کو انجام دے رہے ہیں. دیکھیں, ایک دفعہ میں ہوں جو کہ امام علیہ السلام پہ گریہ کرتا ہوں, لیکن ایک دفعہ یہ وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے جب کسی کی محبت میں گریہ کرتا ہے, یہ اشک اس کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ بات شروع ہوتی ہے, سفر شروع ہوتا ہے محبت سے, کسی کی محبت کے نتیجے میں گریہ ہوتا ہے. اور یہ جب گریہ ہوتا ہے تو انسان کو مزید اس کا عاشق اور مزید اس کا جو ہے وہ محبت کرنے والا بنا دیتا ہے. جب ہم کسی پہ گریہ کرتے ہیں ہماری محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے, اور پھر مزید اضافہ ہوتا ہے تو انسان مزید پھر اس کے احساسات اور مزید اس کے جو لگاؤ, ایک محبت بڑھ جاتی ہے, اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک سیڑھی کی مانند ہے, آپ پہلے قدم پہ جائیں گے, آپ کا مرتبہ بلند ہوگا, آپ کو ایک نئے درجے پر پہنچا دے گا. اب آپ مزید محبت کے ساتھ مزید گریہ کریں گے, ایک اور مرحلے پہ پہنچیں گے. یہ سلسلہ اسی طرح سے جو ہے وہ جاری رہتا ہے, یہاں تک کہ بعض ایسے افراد ہیں جو ہمارے لیے واقعاً نمونہ ہیں کہ ایسے مقام پر پہنچنے کے پر امام ان پر گریہ کرتے ہیں. یہ گریہ ہمیں ایک ایسے مقام پر پہنچاتا ہے, ہماری معرفت میں اضافہ کرتا ہے, ہماری محبت میں اضافہ کرتا ہے, یہاں تک کہ بعض ایسے افراد ہیں کہ جن پر امام نے گریہ کیا ہے. ان میں سے ایک
ایک نمونے کے طور پر، ایک مثال کے طور پر جو ہے وہ حضرت عمار ابن یاسر، انشاءاللہ کچھ ذکر ان کا جو ہے، ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو امام نے جن کی شیعت کے اوپر، کہ جن کے شیعہ ہونے کے اوپر خود جو ہے مہر لگائی کہ ہاں ان کو کہا یہ میرے شیعہ ہیں۔ بعض لوگوں نے جو ہے جب امام کے سامنے کہا کہ ہم آپ کے شیعہ، امام غضبناک ہو گئے، کہا کہ تم کیسے کہتے ہو میں شیعہ ہوں؟ تمہیں معلوم ہے شیعہ کون ہے؟ شیعہ تو حسن تھے، شیعہ تو حسین تھے، امام کو کہہ رہے ہیں حسن و حسین شیعہ تھے، سلمان و ابو ذر و عمار شیعہ تھے، تم کیسے اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں شیعہ ہوں؟ تم کہو کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں، ان سے محبت کرنے والا ہوں، ان کا موالی ہوں۔ عمار کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس پر امام علیہ السلام نے گریہ کیا ہے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ نہج بلاغہ کے اندر بعض ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام، امام علی علیہ السلام بعض دفعہ بہت ہی زیادہ جب تھک جاتے ہیں لوگوں کی برے سلوک کو دیکھ کر، ان کے اطراف میں جو لوگ ہیں، بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ امام بہت تھک چکے ہیں، بہت پریشان ہیں۔ ایسے مواقع پر امام کے کچھ خطبات، ان میں سے ایک خطبہ یہ ہے، امام فرماتے ہیں، یہ طویل خطبہ ہے، اس کے چند جو ہے جملات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ایھا الناس انی قد بثثت لکم المواعظ التی وعظ بها الانبیاء، اے لوگوں میں نے تمہارے سامنے جو ہے موعظہ کیا، تم کو نصیحت کی، جس طرح سے سابقہ انبیاء جو ہے وہی کام کرتے رہے اور اپنی امتوں کو موعظہ کرتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے۔ وَأَدَّيْتُ إِلَيْكُمْ مَا أَدَّتِ الْأَوْصِيَاءُ إِلَى مَن بَعْدَهُمْ، وہی کام جو اوصیاء کیا کرتے تھے میں نے وہ کام کیا، تم کو نصیحتیں کی، تم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ وَأَدَّبْتُكُمْ بِالصَّوْتِ فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا، میں نے تمہیں تعزیانوں کے ذریعے سے، یعنی نہ فقط ظاہری تعزیانے، یعنی میں تم کو جو ہے ادب سکھانا چاہا، تم کو جو ہے وہ مؤدب کرنا چاہا، لیکن تم سیدھے نہ ہوئے۔ وَحَدَوْتُكُمْ بِالزَّوَاجِرِ فَلَمْ تَسْتَوْثِقُوا، میں نے تمہیں نواہی کے ذریعے سے، خدا کے جو احکامات ہیں، جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے اس کو بتانا چاہا، لیکن تم اس سے جو ہدایت حاصل نہ کی۔ لِلَّهِ أَنْتُمْ أَتَتَوَقَّعُونَ إِمَامًا غَيْرِي، عجیب امام کو جملہ کہتے ہیں کہ للہ، خدا کے لیے تم مجھے بتاؤ کہ أَأَنْتُمْ تَتَوَقَّعُونَ إِمَامًا غَيْرِي، کیا تم میرے علاوہ کسی اور امام کے جو ہے متوقع ہو، چاہتے ہو کہ کوئی اور امام آئے گا میرے علاوہ جو تم کو سیدھا کرے گا؟ یَتَأُ بِكُمْ الطَّرِیق، جو تمہیں سیدھے راستے پر لے کے آئے گا، صراط مستقیم پر چلائے گا۔ وَيُرْشِدُكُمُ السَّبِیل، جو تمہیں صحیح راستے کی جو ہدایت کرے گا۔ أَلَا إِنَّهُ قَدْ أَدْبَرَ مِنَ الدُّنْيَا مَا كَانَ مُقْبِلًا، پھر ایک امام جو ہے دوبارہ سے اس کچھ افسوس کے ساتھ جو ہے کچھ جملے ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو دنیا کی جو اچھی چیزیں تھیں، جو رسول خدا کے زمانے میں جو سنتیں تھیں، وہ تو پیچھے رہ گئیں، اور جو بری چیزیں تھیں دوبارہ سے سامنے آنے لگیں۔ الا انہ قد ادبر من الدنیا ما کان مقبلا، جو چیزیں سامنے آئی تھیں رسول خدا کے زمانے میں، جو اچھی چیزیں سامنے آئی تھیں، سنتیں سامنے آئی تھیں، دوبارہ وہ پیچھے جا رہی ہیں، دوبارہ انہوں نے پیٹ کر لی ہے۔ واقبل منها ما کان مدبرا، اور رخ کر لیا ہے ہمارا ان چیزوں نے کہ جنہوں نے رسول کے زمانے میں جو ہے وہ جو پیچھے رہ گئی تھی، یعنی زمانہ دوبارہ سے جو پلٹ رہا ہے، دوبارہ سے جاہلیت کی طرف۔ وَأَزْمَا التَّرْحَالِ عِبَادُ اللَّهِ الْأَخْيَارِ، اور جو خدا کے نیک بندے ہیں انہوں نے جو ہے وہ رخت سفر باندھ لیا، وہ تو کوچ کر گئے۔ وَبَاءُ قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا لَا يَبْقَى بِكَثِيرٍ مِنَ الْآخِرَةِ لَا يَفْنَى، اور وہ جو لوگ نیک لوگ تھے انہوں نے کتنا اچھا سودا کیا، کتنا اچھا سودا کیا کہ وَبَاءُ قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيا لَا يَبْقَى، بیچ دیا اس چیز کو کہ جو باقی رہنے والا نہیں تھا، اس چیز کے بدلے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا، یعنی ایک ایسی تجارت کی کہ جس کے اندر، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ان لوگوں نے کیا کام کیا؟ ان لوگوں نے جو ہے بیچ دیا ایک فنا ہونے والی چیز کو اس چیز کے مقابلے میں جو ہمیشہ باقی رہنے والی، بہت اچھا سودا کیا۔ باء قلیلا من الدنیا لا یبقى بکثیر من الآخرة لا یفنا ما در اخواننا الذین سفکت دماؤہم وہم بالصفین،
ان لوگوں نے کہ جن لوگوں کا خون جو ہے انہوں نے راہ خدا میں بہا دیا، ان لوگوں نے برا سودا نہیں کیا. اس جنگ صفین کے اندر جو ہے بہت سے لوگ جو شہید ہو گئے، انہوں نے برا سودا نہیں کیا. اللہ یکون الیوم احیاء یصیغون الغصص و یشربون الرنق. اگر وہ آج زندہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یعنی ایک طرح سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا ہی ہوا شہید ہو گئے، خدا کے راستے میں انہوں نے اپنی جان دے دی. اگر آج زندہ ہوتے تو کیا دیکھتے؟ کیونکہ جنگ صفین کے بعد آپ کو جس طرح سے آپ لوگوں کو معلوم ہے، جنگ صفین کے بعد وہ واقعات پیش آتے ہیں، وہ حکمیت کا واقعہ، اور پھر جو ہے وہ امیر شام کی خلافت کا مسئلہ جو پیش آتا ہے، اور اس امت کے اندر جو ایک اختلاف ہوتا ہے. امام علیہ السلام کی فوج کے اندر لوگ جو ہیں، جو خوارج کا وجود سامنے آتا ہے، اور امام علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، اور دشمن کے اس فتنے کے اندر جو ہے وہ بہک جاتے ہیں. یہ سب اس کے بعد ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ کتنا ہی اچھا ہوا کہ وہ لوگ جو شہید ہونے والے تھے شہید ہو گئے. اگر آج زندہ ہوتے تو میں اتنا غصہ جو ہے اس غصے کے گھونٹ پی رہے ہوتے. ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے ساری تلخ واقعات کو. قد واللہ لقوا اللہ فوفاہم اجورہم. انہوں نے تو خدا سے ملاقات کر لی اور خدا نے بھی ان کو جو ان کا اجر تھا وہ دے دیا. وَأَحَلَّهُمْ دَارَ الْأَمْنِ بَعْدَ خَوْفِهِمْ. ان کو ایک ایسی جگہ پہ قرار دیا کہ جو دار امن ہے، امن و امان کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے. اس دار خوف سے نکال کر، اس خوف و پریشانی کی جگہ سے نکال کر ان کو ایسی جگہ دی کہ جو سکون کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، امن کی جگہ ہے. پھر فرماتے ہیں، پھر یہ آہ بھرے جملے ہیں، پھر یاد کرتے ہیں امام علیہ السلام. دیکھیں یعنی کہ انسان جب کسی کو یاد کرتا ہے تنہائی کے اندر، جب اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے تو اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو یاد کرتا ہے. امام علیہ السلام بھی یہاں پر یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں این اخوانی الذین رکبوا الطریق. کہاں ہیں میرے بھائی، کہاں ہیں میرے وہ بھائی کہ جنہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ یہ صراط مستقیم پر، یہ راستہ تھا خدا کی طرف جانے کا، وہ طے کرتے تھے. این اخوانی، کہاں ہیں میرے بھائی، الذین رکبوا الطریق ومضوا علی الحق، جنہوں نے حق کے راستے پر جو ہے وہ قدم رکھا. این عمار، عمار کہاں ہیں؟ امام علیہ السلام عمار کو یاد کر رہے ہیں. کیا مقام ہے عمار کا کہ امام علیہ السلام کسی کو یاد کریں. این عمار، یعنی اس کا مطلب ہے کہ عمار کس قدر امام علیہ السلام کے دکھوں کے ساتھی ہیں. انسان جب غموں کے اندر، پریشانیوں کے اندر کسی کو یاد کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا جب تک وجود تھا تو میں اس کے ساتھ اپنی چیزیں جو ہے وہ اس کو شیئر کر لیا کرتا تھا، اپنا دکھ درد جو اس کے ساتھ بانٹ لیا کرتا تھا. این عمار، این ابن تیہان، این ذو الشہادتین. ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں، بعض لوگوں کے نام یہاں پہ لیتے ہیں. وَأَيْنَ نُظَرَاؤُهُمْ، اور اسی طرح سے اور ان کی طرح کے جو لوگ تھے کہاں ہیں. من اخوانہم الذین تعاقدوا علی المنیہ، جنہوں نے خدا سے جو ہے وہ موت کے اوپر جو ہے عہد و پیمان کر لیا، یعنی شہادت، یہ عہد و پیمان کر لیا کہ ہم آخری وقت تک جو ہے، خون کے آخری قطرے تک جو ہے اس راستے کے اندر جو ہے وہ قدم بڑھائیں گے. این نظراؤہم من اخوانہم الذین تعاقدوا علی المنیہ وابرد برؤوسہم الی الفجر. اور پھر جب ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سروں کو کاٹ کر، ان کے سروں کو قلم کر کے فاجروں کے سامنے، جابروں کے سامنے بھیج دیا گیا. قال ثم ضرب بیدہ علی لحیتہ. اس کے بعد اپنا دست مبارک جو ہے اپنی داڑھی پر رکھ کر جو ہے فاطال البکا، اور پھر گریہ کیا، اور طویل گریہ کیا. فاطال البکا. امام یاد کرتے ہیں اپنے ان دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، عمار کو اور عمار جیسے افراد کو، اور پھر اطال البکا، اور ایک طویل گریہ کرتے ہیں. بس کچھ لوگ ہیں عزیزان محترم کہ جن کا مقام یہ ہے. ایک دفعہ ہم امام علیہ السلام پہ گریہ کرتے ہیں، ایک دفعہ انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ امام جب تنہائی محسوس کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اے کاش وہ لوگ ہوتے تو آج میں ان کے ساتھ جو ہے اپنا دکھ درد جو ہے وہ بانٹ لیتا، ان کے ساتھ کسی چیز کو جو ہے وہ، کون ہے سب، میں کس سے بات کروں. امام علیہ السلام خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں. یہ ہے عزیزان محترم اس گریے کا مقام، اس اشک کا مقام کہ انسان کو جو ہے وہ پہلے مرحلے کے اندر جو ہے محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یہ گریہ ہوتا ہے، انسان کو جو ہے وہ مزید عاشق بناتا ہے، مزید محب بناتا ہے اپنے امام کا، مزید وہ نصرت خدا اور نصرت رسول اور نصرت امام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. آیت کے اندر بیان ہوا کہ تم لوگ نصرت خدا کرو، ناصران خدا بن جاؤ. لیکن ہر نصرت کے اندر جو ہے، نصرت کے معنی بیان ہوا آپ کے سامنے کہ یہاں پہ نصرت سے کیا مراد ہے. نصرت سے مراد جو ہے اسی دین خدا کی جو ہے وہ نصرت کرنا ہے، رسول خدا کے راستے پر چلنا ہے.
ہر نصرت کے اندر دو چیزیں ہیں، دو رکن ہیں ہر نصرت کے اندر. ایک وہ چیز یا وہ ذات جس کی مدد کی جا رہی ہے، جسے ہم منصور کہتے ہیں، جس کی نصرت کی جائے، اور ایک وہ جو کہ نصرت کرنے والا ہے جسے ناصر کہتے ہیں. نصرت کے اندر دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، ایک منصور ہے، ایک ناصر ہے، جس کی مدد کی جا رہی ہے اور جو مدد کر رہا ہے. بس ہم ان دو چیزوں پر انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر اس پر فوکس کر لیں، بس ان مجالس کا جو ہدف ہے، جو اس چیز کو جو ہے ذہن میں رکھ کے جو پیغام آپ تک دینا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ وہاں تک پہنچ جائیں گے. منصور کون ہے اور ناصر کون ہے، کس کی ہم مدد کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ مختصر اجمالاً بیان ہوا کہ وہ دین خدا ہے، رسول ہیں. خوب، کب ہم جو ہے وہ صحیح معنوں میں نصرت کر سکیں گے؟ جب جتنا زیادہ اس منصور کو، جس کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، اس کو پہچانیں گے. وہ نبی اور امام کس طرح سے پہچانا جائے گا؟ ایک طریقہ ہے قرآن، ایک طریقہ ہے ان کی سیرت. ان کی سیرت کو اگر دیکھا جائے، اس کی اسٹڈی کی جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، ہم جتنا زیادہ سمجھیں گے اپنے امام کو اور اپنے رسول کو، مجھے معلوم ہوگا کہ مجھے نصرت کس کی کرنی ہے، وہ کون تھا جس کی میں نصرت کروں. کیا مطلب؟ جب میں کہتا ہوں کہ یہ میرا پیشوا ہے یا میرا امام ہے جن کا میں جب میں کہتا ہوں یہ امام ہے اور یہ میرا پیشوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے ان کی پیروی کرنی. جب میں کب پیروی کر سکوں گا؟ جب مجھے معلوم ہو کہ میرا رہنما کس قسم کا تھا، تاکہ ان کے راستے پر چل سکوں. اگر مجھے اپنے رہنما کے بارے میں، اپنے امام کے بارے میں نہ معلوم ہو کہ اس نے زندگی کیسے گزاری، اس کا طریقہ کیا تھا، تو میں کس طرح سے جو اس کے نقش قدم پر چل سکتا ہوں؟ بس اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے لیے جو ہم کو سیرت کی ضرورت ہے. دوسرے مرحلے میں خود ناصر کس طرح سے جو ہے وہ نصرت کر سکتا ہے، اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے امام کی نصرت کر سکے، تاکہ وہ اس راستے میں صحیح معنوں میں ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے اس راستے کو طے کر سکے. اس ناصر کی کیا صفات ہونی چاہیے انشاءاللہ اگلے مرحلے میں. بس انشاءاللہ جو ہے پہلے مرحلے کے اندر کہ جو منصور ہے، جس کی نصرت کی جانی ہے، آج اس کی جو ہے تھوڑی بہت گفتگو شروع کرتے ہیں. وقت تقریباً تمام ہونے والا ہے. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ہماری مجالس کے اندر امام علی علیہ السلام کا، امیر المومنین کا ذکر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، اور ان فضائل سے اور اس ذکر سے جو ہے ہماری محافل و مجالس جو ہے نورانی ہوتی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان سے زیادہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کے فضائل اور ان کا ذکر جو ہے وہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کم ہوتا ہے ہماری مجالس کے اندر. ان کے فضائل کو زیادہ بیان نہیں کیا جاتا. نہیں معلوم اس کی کیا علت ہے. تو کچھ فضائل جو ہیں وہ قرآن سے جو کہ آپ کے موجود ہیں، جس طرح سے آپ کو جو ہے وہ تعارف کرایا گیا ہے رسول کا اس قرآن کے اندر، کچھ اس کی جو ہے وہ نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بالآخر ہمارا یعنی سب سے بڑا خدا کے بعد اگر کسی کا ہماری گردنوں پر حق ہے تو اس ذات کا ہے. ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے فقط جو ہے ان کے کچھ فضائل بیان کر کے، ان کا کچھ ذکر کر کے. ایک آیت جو ہے، اب چند آیتیں ہیں، میں ان کو ایک فہرست وار جو ہے وہ بیان کرتا ہوں. ان کا جو تعارف کرایا جاتا ہے، یہ کون رسول ہیں، کس قسم کی ذات ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ وہ ذات ہیں کہ جو ان کو ہم نے تمہارے درمیان ہی سے جو ہے وہ اٹھایا. عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہارے اوپر کوئی چیز، کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو، رنج میں مبتلا ہوتے ہو، مشکلات میں مبتلا ہوتے ہو، اس کے لیے اس کو بہت جو ہے وہ سخت اس پر جو ہے وہ گزرتا ہے. حریص علیکم، بہت زیادہ اس کی خواہش ہے، دل چاہتا ہے، اس کا جو ہے اس کا بس چاہتا ہے کہ کسی طرح سے، جسے ملتا ہے ایک شخص جو ہے وہ مال دنیا پر حریص ہوتا ہے، اس کی طمع ہے، اس کو خواہش ہوتی ہے کسی طرح سے مال دنیا حاصل کر لے، کس طرح اس کا دل. اسی طرح سے رسول کو کہا جائے یہ بھی حریص ہے. کس چیز پر حریص ہے؟ کہ تم لوگ جو ہیں وہ کمال تک پہنچ جاؤ، تم لوگ جو ہے وہ بلند درجات تک پہنچ جاؤ. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ جو ہے رؤوف الرحیم ہے. وہ صفات جو کہ خدا کی ہیں، رؤوف الرحیم. خدا یہاں پہ جو ہے اپنے نبی کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے کہ رؤوف و رحیم ہے. اسی طرح سے ارشاد ہوتا ہے اس کا جو قلب ہے، اس کا جو سینہ ہے، کس قدر جو اس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے. کہا کہ لو انزلنا
حاذ القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس کا مقام یہ ہے کہ اگر یہ قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہ قلب مبارک ہے، اس کی قوت ہے، اس کی طاقت ہے کہ اس پر ہم نے اس کو مناسب سمجھا کہ ہاں اس پر جو ہے قرآن کو نازل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خدا خود گواہی دے رہا ہے کہ آپ خلق عظیم پہ فائز ہیں. آپ کو جو اخلاق ہے، خود فرماتے ہیں کہ مجھے مبعوث کیا گیا اس لیے تاکہ میں جو اخلاق کو جو ہے اس کے اتمام تک پہنچا دوں، لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، اس کے انتہا تک پہنچا دوں، اس کو تمام کر دوں. اسی طرح سے جب اس قرآن کے اندر جب نبی کا ذکر ہوتا ہے تو کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کے نام سے نہیں پکارا جاتا جس طرح سے باقی انبیاء کو پکارا جاتا ہے کہ کبھی یا موسیٰ یا آدم یا عیسیٰ یا نوح. نہیں، جب بھی کہا جاتا ہے کہ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، یہ آپ کی جو ہے عظمت اور آپ کی جو ہے مقام کی دلالت کرتا ہے. اسی طرح سے وما ارسلناک رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر رحمت پوری دنیا کے لیے، تمام عالمین کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا. فقط ایک فہرستوار ذکر کر رہا ہوں، اس کی ساری تفاصیل جو ہے وہ اس کا وقت میں گنجائش نہیں ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ایک اور لقب جو قرآن کے اندر آپ کو دیا گیا، کہا سراج منیر، ایک ایسا چراغ ہے کہ جو ہدایت کا چراغ ہے، جو لوگوں کو جو ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے. اسی طرح سے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر تم کوئی آئیڈیل اپنی زندگی میں چاہتے ہو کہ جس کی پیروی کرنا چاہو تو یہ رسول کی ذات ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ ذات وہ ہے کہ جو کلام نہیں کرتی مگر وحی الہی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى، یہ اپنے ہوا و ہوس سے کوئی کلام نہیں کرتی. ان هو الا وحی یوحیٰ. یہ ساری وہ فضائل ہیں، جو ساری جو صفات ہیں کہ جو ہمیں قرآن کے اندر اس طرح سے ہمارے نبی کا جو ہے تعارف ملتا ہے. ان کا مختصر تعارف کل کی گفتگو کے لیے جو ہے ایک تمہید ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس کو اسوہ بنایا گیا ہمارے لیے، یہ وہ ذات ہے جس کو نمونہ بنایا گیا ہمارے لیے تاکہ ہم اس کو فالو کریں. اس کی سیرت کو دیکھا جائے کہ اس کی سیرت کیا تھی، اس کے رفتار کیا تھی، اس کا جو کردار تھا، اس کی گفتار تھی، اس کی رفتار تھی کیا تھی، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو، اور اسی طرح سے باقی ائمہ کی، تاکہ ہم اس کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور اس کو فالو کر سکیں. عزیزان محترم، بس بات یہاں تک پہنچی کہ ہم اس عزاداری کے اندر امام علیہ السلام کی کہ جب نام آتا ہے ان پر گریہ کرتے ہیں. اس کا ہدف یہ ہے کہ ہم ان آنسوؤں کے ذریعے سے، ان اشکوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو امام علیہ السلام سے نزدیک کرنا چاہتے ہیں، ان کی محبت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. آئے مل کر امام علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیک من السلام ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار. عزیزان محترم، آج دو ایسی شخصیتوں کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ جو دو غلام ہیں کہ جنہوں نے اپنا خون اس راستے میں قربان کیا، امام علیہ السلام پر نچھاور کیا. ان ہستیوں کو جب انسان ذکر کرتا ہے ایک امید ہوتی ہے کہ جس طرح ان غلاموں نے امام علیہ السلام کے راستے میں اپنی جان قربان کی، اپنا سب کچھ قربان کیا، اے کاش خدا ہم کو بھی یہ توفیق دے کہ اس راستے میں قدم رکھ سکیں، یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکے اور ہم بھی ان غلاموں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان سے کچھ سیکھتے ہوئے، ان کے توسل سے اپنے آپ کو امام کے نزدیک کر سکیں. حضرت ابو ذر غفاری کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے جان، جو حضرت ابو ذر کی وفات کے بعد خاندان نبوت کے اندر ان کے غلام کے طور پر زندگی گزار رہا ہے اور اب امام حسین علیہ السلام کا غلام ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے، ان کے ہمراہی کر رہا ہے. عاشور کے دن ایک وقت آتا ہے کہ یہ غلام بھی امام علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور امام علیہ السلام سے جنگ کی اجازت طلب کرتا ہے.
امام علیہ السلام کی نگاہ جب جان پر پڑتی ہے، جان سے کہتے ہیں کہ جان، میں نے تمہیں جانے کی اجازت دے، رن میں جانے کی نہیں، بلکہ اگر تم چاہو تو واپس جا سکتے ہو، میں تمہیں واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اے جان، جب تم ہمارے ساتھ آئے تھے وہ ہماری عافیت کا زمانہ تھا، وہ اس وقت ہم مشکلات میں گھرے ہوئے نہیں تھے، اس وقت تم ہمارے ساتھ آئے تھے۔ اب جب کہ ہم مشکلات میں گھر چکے ہیں، پریشانیوں میں گھر چکے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ تم اس طرح سے اپنی زندگی کو جو ہے ہم پر فدا کر دو۔ جان کہتے ہیں امام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آسائش کے اندر، عافیت کے اندر، سکون کے اندر تو آپ کا ساتھ دوں، لیکن جب آپ تنہا رہ جائیں تو میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا جاؤں؟ یا امام، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر عجیب جملہ کہتے ہیں جان کہ شاید اس کے بعد امام علیہ السلام ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ جان کہتے ہیں امام سے، واللہ، خدا کی قسم، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میری سانسوں سے بدبو آتی ہے، میرا چہرہ سیاہ ہے، میرا حسب و نسب پست ہے۔ اے امام، خدا سے دعا کریں، خدا سے دعا کریں کہ مجھے جنت میں مقام مل جائے، کہ میری یہ سانس کی بدبو ختم ہو جائے، میرا چہرہ سیاہ نہ رہے، سفید ہو جائے، میرا حسب و نسب شریف ہو جائے۔ امام علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں بس سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے بعد اب کچھ اور نہیں کہا جا سکتا۔ جان کو جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ جان جنگ پر جاتے ہیں، بہت سے اعداء کو جو ہے واصل جہنم کرتے ہیں۔ بالآخر جب زمین پر گر پڑتے ہیں، امام علیہ السلام کے پاس آپ کا لاشا لایا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام دعا کرتے ہیں جان کے لیے، اے خدا، جان کو جو سیاہ روح تھا اس کو سفید روح کر دے، جان کے سانس کو جو ہے وہ خوشبودار کر دے۔ اے خدا، جان کو جنت کے اندر ابرار کے ساتھ ملحق فرما، جان کو جنت کے اندر ہمارے ساتھ محمد و آل محمد کے ساتھ ملحق فرما۔ اسی طرح سے ایک اور غلام ہے، ایک ترک غلام ہے جو کربلا کے اندر موجود ہے، اس کا نام ہے اسلم ابن عمرو۔ یہ بھی امام علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے۔ یہ وہ غلام ہے کہ جو ترک ہے لیکن عربی جانتا ہے، قاری قرآن تھا، مقاتل نے لکھا۔ یہ شخص امام علیہ السلام کا اپنا غلام ہے، امام علیہ السلام کی جنگ کی اجازت طلب کرتا ہے، جنگ پر جاتا ہے۔ بالآخر جب زمین پر آتا ہے تو مقاتل نے ایک عجیب منظر یہاں پر لکھا، کہا کہ یہ وہ غلام ہے کہ جب امام علیہ السلام خود اس کے پاس، اس کے سرانے آتے ہیں، اس کو اپنے دامن میں لیتے ہیں، اس کا سر اپنے دامن پہ رکھتے ہیں، نہ فقط یہ بلکہ اپنا رخسار اس کے رخسار پر رکھ دیتے ہیں۔ جب امام علیہ السلام یہ کام کرتے ہیں تو اسلم آنکھیں کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ کس شخص نے میرا جو ہے یہ رخسار اپنے میرے رخساروں پر رکھا۔ دیکھا کہ امام علیہ السلام ہے۔ جب امام کی چہرے پر نگاہ پڑتی ہے، جب ان کی زیارت کرتے ہیں، مسکراہٹ چہرے پر آ جاتی ہے، اور ایک عجیب جملہ کہتے ہیں کہ اے اسلم، تم کتنے خوش نصیب ہو، کون ہے جو میرے مانند ہو؟ افتخار کرتے ہیں اپنے آپ پر، کون ہے کہ جو اسلم کی مانند ہو، کہ امام علیہ السلام اپنا رخسار جو ہے اس کے رخسار پر رکھ دیں۔ اور یہ کہتے ہی ان کی روح جو ہے پرواز کر جاتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا، ہمیں ان امام علیہ السلام کے ان غلاموں کی مانند اپنا سب کچھ اسلام پر، دین پر، امام ائمہ پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح سے ان بابصیرت غلاموں نے اپنے امام کی نصرت کی، ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا، اس زمانے کے اندر جہاں جہاں لوگ مشکلات میں ہیں، پریشان ہیں، مظلوم ہیں، خاص طور پہ یمن کے اندر، خاص طور پہ شام اور عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، خود ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو لوگ مظلوم ہیں، پریشان ہیں، ان کی مظلومیت کو دور فرما، اور ہمیں اپنے اس سلسلے میں اپنے وظائف کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا، اس دور کے اندر مراجع اعظام جو کہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اس دین کا جو علم لیے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما، حوزات علمیہ کی حفاظت فرما۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اس سلسلے میں ان کے ظہور کی تعجیل کے اندر جو ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو اس کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام مومنین و مومنات کے لیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم